السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چائے کے کھوکے پہ دہاڑی پہ کام کر رہا تھا جب اچانک اخبار کی خبر پہ نظر پڑی۔ ایک امیر بیوہ نے شادی کے لیے اشتہار دیا ہوا تھا اور گھر داماد ہونے کا لکھا تھا۔ میں تو خوش ہو گیا، فوراً چھٹی لے کر اس پتے پہ پہنچ گیا۔ لڑکی کے باپ نے مجھے پسند کر لیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ لیکن شادی کی رات جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی تو آج میری زندگی کا ایک بہت اہم اور خوبصورت اور قیمتی دن تھا، کیونکہ آج میری شادی تھی اور میں بے حد خوش تھا۔ اس شادی کے ساتھ ہی میری قسمت بدلنے والی تھی۔ اس سے پہلے جو میں سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا اور ایک غریبی اور مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، اب سب کچھ بدل جانا تھا اور اب میری زندگی میں ایک نیا سکون اور اطمینان داخل ہونے والا تھا۔ میں تیار ہو کر مقررہ وقت پر اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں پر ہماری شادی کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ یہ اہتمام میرے سسر کی طرف سے تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میری معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شادی کے سارے اخراجات انہوں نے ہی خود اٹھائے تھے۔ میری ماں اور بہنیں پہلے ہی شادی حال میں پہنچ چکے تھے۔ یوں تو سادگی کے ساتھ ہی نکاح ہونا تھا، لیکن کچھ رسمیں تو تھیں، کچھ دوستوں کو بلایا ہوا تھا اور کچھ مہمان تھے جن کو کھلا پلا کر ہی رخصت کرنا تھا۔ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھول دیا گیا اور یوں یہ سادہ سی پروقار تقریب 2 گھنٹوں میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد میری ماں اور بہنیں گھر کو چلی گئی تھی۔ حالانکہ وہ میری شادی پر خوش نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری خوشی میں شامل ہونے کے لیے وہ پہنچ گئی تھی اور میں ان کا اسی بات سے بہت زیادہ ممنون تھا۔ میں اپنے سسرال کے اس عالی شان بنگلے میں آن پہنچا تھا۔ میری تو مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تک میں نے اپنے ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ رشتہ صرف میرے سسر نے طے نہیں کیا تھا اور اب میں اسے دیکھنے کے لیے بے قابو ہوا چلا جا رہا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، نکاح کے بولوں کے ساتھ میرے جذبات بھی بدل سے گئے تھے اور مجھے اس عورت کے لیے اپنے دل میں محبت اور لگاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرے سسر نے ہمارے کمرے کو کافی اچھے طریقے سے سجا کر رکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری آنکھوں میں ستائش اتر آئی تھی۔ قیمتی فرنیچر، مہنگے پردے اور کمرے کی سجاوٹ نے اس کے حسن کو دو آتشا کر دیا تھا۔ جبکہ بستر پر میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا گھونگھٹ اس کے ماتھے سے تھوڑا سا نیچے تک تھا، یوں کہ میں اسے مکمل طور پر دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ بے اختیار مسکراتے ہوئے میں اس کی طرف بڑھا تھا اور بیڈ پر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سلام کیا تو ایک دم سے اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور جیسے ہی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو میں ایک دم سے حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرا نام ریاض ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ہم غربت سے بھی نچلے درجے پر زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ میرے ابا جان ایک دہاڑی دار مزدور تھے اور جتنی دہاڑی وہ لے کر آتے تھے بمشکل ہی اس میں گزارا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو دہاڑی کا کام کاج بھی نہیں ملتا تھا، جس کی بدولت ہمارے گھر میں اس دن فاقہ ہوتا تھا۔ ابا جان دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں 5 بہنوں سے سب سے چھوٹا تھا۔ میری بہنیں جوان تھیں اور میں جب گھر کے حالات دیکھتا تو اپنی خواہشات کو دل میں ہی دبا لیتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں نے ابا جان کا ہاتھ بٹانا شروع کیا اور اپنے محلے میں ہی ایک چائے کے ہوٹل پر میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں پر میں چائے کے کپ پکڑانے اور انہیں دھونے کا کام کرتا تھا۔ وہاں سے مجھے جو بھی پیسے ملتے لا کر میں اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اماں اور بہنیں بھی گھر بیٹھ کر
سلائی کا کام کرتی، جس کی بدولت کچھ آسانی ہو جاتی۔ کرائے کا گھر تھا اور اخراجات آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بمشکل ہی ایک وقت کا کھانا صحیح طریقے سے کھا پاتے تھے۔ ایسے میں اچانک ہی ابا جان کی طبیعت جب زیادہ خراب رہنے لگی تو انہوں نے آنن فانن ہی میری دونوں بہنوں کا نکاح کر دیا تھا، کیونکہ ابا جان کا یہ خیال تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کم سے کم 2 بیٹیاں تو اپنے گھر کی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد باقی تینوں کا جو نصیب ہوگا انہیں مل جائے گا۔ ابا جان کی یہ سوچ نہ جانے صحیح تھی یا نہیں بھی تھی، لیکن وقت نے اسے صحیح ثابت کر دیا تھا، کیونکہ میری دونوں بہنوں کے نکاح کے بعد ابا جان کی طبیعت زیادہ بگڑی ہوئی رہنے لگ گئی تھی، اور وہ تقریباً 2 مہینے کے بعد ہی انتقال کر گئے تھے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے ویرانی اتر آئی تھی، اور وہ دن قیامت کے دن سے کم نہیں تھا جب ابا کا جنازہ اس گھر سے اٹھا تھا۔ اماں جان عدت میں تھیں، اور اب وہ نہ تو سلائی کا کام کر رہی تھیں اور نہ ہی کوئی اور کام مل رہا تھا، کیونکہ بڑی بہنیں ہی اماں جان کی زیادہ مدد کرواتی تھیں، اور وہ دونوں اپنے گھر بار کی تھیں۔ ابا کے جانے سے وہ دہاڑی ملنے والا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف میری تنخواہ پر ہی آسرا تھا، جو صرف چند ہزار روپے تھی۔ بمشکل ہی کھینچ تان کر اس سے گزارا ہو رہا تھا، وہ بھی ہم اپنی 100 ضرورتوں کو مار کر پھر گزارا کرتے۔ میں سارا دن چائے کے کھوکے پر کام کرتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آ کر سو جاتا۔ دن اسی طرح گزرے جا رہے تھے، لیکن ہماری غربت اسی طرح برقرار تھی۔ دن بدن بڑھنے والی مہنگائی نے ہماری ضرورتوں کو اور بھی محدود کر ڈالا تھا۔ اماں اب عدت سے باہر نکل آئی تھیں، اور وہ اب سلائی کا کام پکڑ لیتی تھی۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں، لیکن ابا جان کے مرنے کے بعد ان کی اپنی صحت بھی کچھ گری گری سی رہنے لگ گئی تھی۔ ابا جان کا صدمہ انہوں نے جیسے اپنے دل پر لے لیا تھا، اور وہ کافی زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی کام کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا جا رہا تھا، اور اب میں 18 سال کا جوان ہو چکا تھا۔ میری 2 بہنیں بیاہی ہوئی تھیں، صرف انہیں کی شادی ہو سکی تھی۔ باقی تینوں بہنیں ہمارے گھر کی دہلیز پر اچھے رشتوں کی آس میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور میری اتنی ہمت نہیں بن پا رہی تھی کہ میں ان کی شادی کروا سکوں، اور نہ ہی کوئی مناسب رشتہ مل رہا تھا جو بغیر جہیز کے انہیں قبول کر لے۔ یہ بات میرے لیے ایک اذیت بن رہی تھی۔ اماں جان بڑی آس امید کے ساتھ میری طرف دیکھتے، لیکن میں بھی تو کیا کرتا۔ ابا کی وجہ سے مجھے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑنی پڑ گئی تھی، اور اب ایک معمولی سے کام کو اپنانا پڑا تھا۔ میں ابھی تک چائے کے اسی ہوٹل پر کام کر رہا تھا۔ وہ ہوٹل اب بڑا ہو چکا تھا، ایک عام کھوکے سے وہ تھوڑا بڑا سا ہوٹل بن چکا تھا، اور وہاں پر اب میری تنخواہ بھی بڑھ چکی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی، بہت ہاتھ پیر مارے کہ مجھے کہیں اور نوکری مل جائے جہاں پر مجھے تنخواہ زیادہ ملے، لیکن کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ شاید کہ غریب کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، وہ ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اسی کوشش میں ایک دن چپ چاپ خاموشی سے مر جاتا ہے۔ شاید میں نے بھی اسی طرح مر جانا ہی تھا، جب ہی اچانک ایک دن کھوکے پر معمول سے کم رش تھا، اور میں اس دن تقریباً فارغ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کھوکے پر روزانہ اخبارات آتے تھے، اور ان اخباروں کو آنے والے کسٹمر پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح میز پر چھوڑ جایا کرتے تھے، اور میں انہیں سمیٹ کر رکھ دیتا تھا، لیکن کبھی خود پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ آج یوں ہی ایک اخبار کی خبر پر نظر پڑی تو میں چونک سا گیا تھا۔ وہ ضرورت رشتہ کا اشتہار تھا، جس میں ایک امیر لڑکی کے رشتے کا ذکر تھا۔ اس کے باپ کی طرف سے یہ اشتہار دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ہمیں ایک ایسے لڑکے کی تلاش ہے جو کہ گھر داماد ہو کر رہ سکے اور ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکے۔ نیچے پتہ بھی دیا گیا تھا، اور فون نمبر بھی تھا۔ میں یہ اشتہار دیکھ کر چونک سا گیا تھا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر قدرت نے میرے سامنے
آج اس اشتہار کو کیوں لا کر کھڑا کر دیا؟ آخر ایسی بھی کیا وجہ ہے کہ آج میری نظر اس کے اوپر پڑی ہے؟ میں نے وہ اخبار سنبھال کر رکھ لیا اور پھر اگلے دن کھوکھے سے چھٹی کر کے میں اس پتے پر پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک عالی شان بنگلہ تھا جس کی شان و شوکت باہر سے ہی ظاہر ہو رہی تھی اور مکینوں کی عمارت کا پتہ دے رہی تھی۔ میں پہلے ہی تھوڑا سا کنفیوز تھا، بنگلے کے باہر آ کر تو زیادہ ہی کنفیوز سا ہو گیا تھا اور گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ حالانکہ یہ سردی کا موسم تھا، لیکن اس سردی میں بھی میری گھبراہٹ نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ سوچا کہ واپس چلا جاتا ہوں، مجھے یہاں پر کون گھاس ڈالے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اشتہار جھوٹا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر آئے ہوں گے جو حیثیت میں اور شکل و صورت میں مجھ سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر رک سا گیا تھا اور یہی خیال کیا کہ ایک بار تو قسمت کو آزما لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میری قسمت بھی مجھے اسی طرح یہاں پر لائی ہو کہ اب اس کے بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت آس امید کے ساتھ میں اندر کو داخل ہوا تھا۔ چوکیدار مجھے ٹی وی لاؤنج میں بٹھا کر چلا گیا تھا اور میں نظریں جھکائے ہوئے صوفے پر یوں بیٹھا تھا کہ جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا باپ سامنے آ کھڑا ہوا اور میں اسے دیکھ کر مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی کافی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس نے پینٹ کوٹ پہن کر رکھا تھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سگار ان کے شوق کو ظاہر کر رہا تھا۔ ایک خاص انداز میں کش لگاتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھے چلے جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ کنفیوز تھا، لیکن پھر بھی میرے سسر نے جب میرا انٹرویو لیا اور چند ایک سوال کے بعد ہی انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے بہت زیادہ پسند آ گئے ہو۔ تمہاری باتوں میں سچائی ہے اور تمہاری آنکھوں میں بھی سچائی جھلک رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تم جانتے ہو کہ میری ایک ہی شرط ہے کہ جو کوئی بھی میری لڑکی کا ہاتھ تھامے وہ گھر داماد بن کر رہے گا۔ اپنے سسر جی کی بات سن کر میرے اندر ایک دم اعتماد چلا آیا تھا اور میں نے انہیں کہا، جی جی انکل، میں خوب جانتا ہوں آپ نے یہ بات اپنے اخبار کے اشتہار میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یوں تو میری ماں اور بہنیں ہیں جو گھر پہ ہیں، لیکن ان کی کفالت کے لیے میں اپنے بل بوتے پر جو ہو سکا وہ کروں گا۔ باقی مجھے یہاں رہنے میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ میرے سسر نے میری سچائی کو دیکھتے ہوئے فوراً سے رشتہ طے کر دیا اور نکاح کی تاریخ ایک ہفتے کے بعد ہی مقرر کر دی گئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ نکاح یہیں پر اسی گھر میں ہوگا۔ چند مہمان تمہاری طرف سے ہوں گے، جن کو بلانا چاہو بلا لو، اور چند مہمان میری طرف سے ہوں گے۔ اپنے سسر کے ساتھ دیگر معاملات طے کر کے میں بڑا خوشی خوشی باہر کو نکلا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے میرا رشتہ طے ہو جائے گا، اتنی آسانی سے میں یہ پڑاؤ پار کر لوں گا۔ گھر آ کر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اماں کے ساتھ یہ بات کروں، لیکن انہیں بتانا بھی تو بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ ان کے بغیر میں یہ قدم اٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں بہت جھجکتے ہوئے جب اماں جان سے یہ بات کہی تو اماں حیرت سے میرا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی اور پھر ایک دم رونے لگ گئی۔ ریاض بیٹا، یہ تو نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ ابھی تیری جوان بہنیں گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں، اچھے رشتوں کی آس امید میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور تو اپنا گھر بسانے کا سوچ رہا ہے، اور وہ بھی ایک گھر داماد کے طور پر۔ میری ماں نے جب مجھ سے کہا تو میں ایک دم ان سے نظریں چرا گیا اور کہا، اماں میں کیا کروں؟ مجھے اپنا مستقبل بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے جیسے میرا حال گزر رہا ہے، اور میں اپنی ساری زندگی اس طرح نہیں گزار سکتا۔ مجھے ہر حال میں اپنے مستقبل کو بدلنا ہے اور اپنے حالات کو بدل کر ایک اچھے مقام پر پہنچنا ہے۔ میں یہ سب کچھ آپ سبھی کے لیے تو کر رہا ہوں۔ وہ بہت امیر ہے، اکلوتی ہے،
اور اس کا باپ مجھے پسند کرتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب کے حالات بدل جائیں گے اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ میں نے اپنی اماں کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن اماں نے اس دن کے بعد سے چپ سادھ لی تھی، اور میں نے بھی یہی سوچ لیا تھا کہ اماں کا دل راضی ہو ہی جائے گا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ میری خوشیوں سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ لہٰذا یہی ہوا۔ جمعے کو اماں اور بہنیں تیار تھیں اور میں انہیں ساتھ لے کر اپنے سسرال پہنچ چکا تھا۔ وہاں پر نکاح کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا اور اسی حوالے سے ہلکی پھلکی سجاوٹ کی گئی تھی۔ میری ماں اور بہنیں بھی اتنا عالیشان بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں، اور میں تو پہلے ہی بہت خوش تھا۔ نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور کے ساتھ اماں اور بہنوں کو گھر بھیج دیا تھا۔ ابھی تک میں نے اپنی بیوی کو دیکھا نہیں تھا، اور اب مجھے اسے دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی، میں اپنے کمرے میں گیا اور آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ کر جیسے ہی سلام کیا تو اس نے ایک دم اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا، اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر بے حد حیران رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے اوپر کاجل بکھرا ہوا تھا اور لپسٹک سارے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی وہ عجیب بے ہنگم سے انداز میں ہنس کر کہنے لگی، ارے تم ہو نا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا، جبکہ میں حیرت کے مارے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ مجھے جو اندازہ ہو رہا تھا، اس بات نے میرے دل کو ایک دم مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میرے بیوی کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی دماغی یا نفسیاتی مسئلہ ہے، یا پھر وہ شاید پاگل ہے۔ میں ایک دم تھوڑا پیچھے ہٹا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اسے کہا، ہاں گڑیا، میری تمہارے ساتھ ہی تو شادی ہوئی ہے، لیکن تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ تم نے اپنا چہرہ کیوں بگاڑ دیا ہے؟ میں نے آہستہ سے اسے کہا تو وہ ایک دم خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، اور پھر کافی دیر دیکھنے کے بعد کہنے لگی، میں ایسے اچھی لگ رہی ہوں؟ یہ میں نے میک اپ کیا ہے، اور مجھے پاپا نے کہا تھا کہ تم میرے شوہر ہو، شوہر کے لیے تیار ہونا ہی چاہیے، اسی لیے میں تمہارے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ گڑیا نے ایک دم کہتے ہوئے معصومیت سے مجھ سے سوال کیا تو میں مسکرا دیا تھا اور کہا، نہیں نہیں، تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن اگر تم ایسا میک اپ نہیں بھی کرو گی تو تم مجھے پھر بھی بہت اچھی لگو گی۔ یوں کرو کہ اپنا ہاتھ منہ دھو لو اور اپنے کپڑے بھی چینج کر لو، ان کپڑوں سے آزادی حاصل کرو، اتنا بھاری بھرکم لباس پہن رکھا ہے۔ میں نے آہستہ سے گڑیا سے کہا تو وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سوچ نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا کہ جو کچھ میں نے اسے کہا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ چپ چاپ اٹھ گئی تھی، اور جا کر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا اور کپڑے تبدیل کر کے واپس آ گئی تھی، جبکہ اب کہنے لگی، کیا میں اب بھی اچھی لگ رہی ہوں؟ اس کی معصومیت سے پوچھنے پر میں بے اختیار مسکرا دیا تھا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا اور کہا، بالکل، تم اب بھی بہت اچھی لگ رہی ہو، تم ہر حال میں اچھی لگتی ہو۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ ایک دم بے ہنگم سے انداز میں ہنسنے لگ گئی تھی، اور میں چپ چاپ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت میرے ساتھ یہ ہیر پھیر کرے گی۔ گڑیا میں اگر کوئی نقص تھا، یا اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل تھا، تو میرے سسر کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے ایک بار بات ضرور کر لیتے، مجھے ایک بار ضرور بتا دیتے، لیکن انہوں نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا، بلکہ یہ بات مجھ سے چھپائی۔ اس بات کا قلق میرے دل میں تھا۔ میں اگر پہلے گڑیا کے بارے میں یہ سب کچھ جان لیتا تو اب مجھے اسے ہینڈل کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا۔ نہ جانے گڑیا کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے سسر کے ساتھ بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آخر گڑیا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور انہوں نے
اس کا علاج وغیرہ کیوں نہیں کروایا؟ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو کر لیٹ گیا، جبکہ گڑیا یوں ہی بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے کہا، سنو گڑیا، آرام سے آ کر بستر پہ لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، اس طرح کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ میرے اس طرح آہستگی سے کہنے پر وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، کیا تم بھی یہیں پر سوؤ گے؟ مجھے اب اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، تو میں نے آہستہ سے اسے کہا، ہاں میں بھی اب یہیں پر سوؤں گا۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، اس لیے اب میں یہیں پر سوؤں گا اور تمہارے ساتھ ہی یہ کمرہ بھی شیئر کروں گا۔ میرے اس طرح کہنے پر گڑیا اپنی انگلیاں چٹکانے لگ گئی تھی، اور پھر کچھ سوچ کر وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور سینے تک کمبل تان کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کمرے کی لائٹ بجھائی اور آرام سے آ کر لیٹ گیا تھا۔ گڑیا کا وجود میرے قریب ہی تھا، لیکن میں اس کی بے بسی اور تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ جب تک گڑیا ذہنی طور پر اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتی اور جب تک مجھے گڑیا کے بارے میں سب کچھ معلوم نہیں ہو جاتا، میں تب تک اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی نیند آ ہی گئی تھی، اور اگلے دن موقع دیکھ کر میں نے اپنے سسر سے بات کی اور ان سے پوچھا، تو وہ میری شکل دیکھنے لگے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد خاموشی سر اٹھا کر جھکا لیا اور کہنے لگے، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے تمہیں پہلے اس بارے میں نہیں بتایا۔ دراصل میری ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے، اس کی ماں بچپن میں ہی چل بسی تھی اور میں نے اسے بڑے ناز و نم سے پالا پوسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گھر دامادی کی شرط رکھی تھی۔ تمہیں بھی میں نے اسی لیے پسند کیا تھا کہ تم آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں محنت کی قدر ہے، اور اس مقام تک تم اپنی محنت اور قسمت کے بل بوتے پر پہنچے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ اگر میں تمہیں یہ سچ بتا دیتا تو شاید تم اس رشتے سے انکار ہی کر دیتے، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتا پایا، میرے سسر نے شرمندہ سے انداز میں کہا۔ مجھ سے کہا تو میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب میں بھلا انہیں کیا کہتا کہ میں تب بھی شادی کے لیے تیار تھا، کیونکہ میرے حالات ہی اس قسم کے تھے کہ میرے پاس انکار کرنے کا جواز ہی نہیں تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ گڑیا اچھی تھی، وہ جانے انجانے میں میرا خیال رکھتی تھی اور اپنے طور پر خود کو سنبھالنے کی بھی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں خوش تھا اور آہستہ آہستہ میرا دل لگ گیا تھا اور بہنوں کی خبر گیری کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک دن جب اسی طرح میں واپس آیا تو لاؤنج میں میرے سسر اور گڑیا دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی میرے سسر کی آواز میرے کانوں سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ گڑیا سے کہہ رہے تھے، سنو گڑیا بیٹا، تم نے جتنا بھی مذاق کرنا تھا ریاض کے ساتھ کر لیا ہے، اب اسے حقیقت بتا دو، اسے بتا دو کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کوئی ذہنی اور دماغی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے اس کا اس طرح اداس چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ وہ تمہارے معاملے میں بالکل سچا ہے اور اس کی سچائی اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہے۔ اپنے سسر کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ گڑیا میرے ساتھ مذاق میں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ دل میں خوشی کی لہر بھی اٹھی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور مکمل ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گڑیا جب مجھے اس بارے میں بتائے گی تبھی میں اس پر یہ ظاہر کر دوں گا کہ میں اس سے پہلے اس بارے میں جانتا تھا۔ اور پھر یہ اسی رات کی بات تھی جب گڑیا میرے قریب آ کر بیٹھی تھی اور اس نے بڑے شرمندہ سے انداز میں مجھے اس سچائی کے بارے میں بتایا تھا اور مجھ سے معافی مانگی تھی۔ ریاض، دراصل اس سے پہلے جتنے بھی رشتے میرے لیے آئے تھے وہ سب لوگ میری دولت اور خوبصورتی کی وجہ سے مجھے قبول کرتے تھے، اور آپ نے نہ تو میری خوبصورتی کو دیکھا اور نہ ہی
میری دولت کی طرف دھیان دیا تھا، مجھے اس لیے آپ بہت اچھے لگے تھے۔ تبھی میں نے آپ کو ایک آخری امتحان دیا اور جان بوجھ کر آپ کے سامنے پاگل پن کا ناٹک کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے بہت اچھے طریقے اور پیار محبت سے ہینڈل کیا۔ تبھی میں جان گئی تھی کہ آپ ہی میرے سچے ہم سفر ہیں، اور اس دن سے اب میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ گڑیا کے منہ سے اطراف محبت سن کر میرا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا، گڑیا، میں نے بھی جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور جان گیا تھا کہ یہ سفر اب بہت اچھا گزرے گا۔ امید ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو گڑیا نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔